السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ماقبل میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی یہ اشعار پڑھے کہ خدا مصطفیٰ بن کر خود آمنہ کے گود میں آئے تو یہ اشعار کہنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے بارے میں زبان کھولنا اور کھولنے والے کے لیے کیا حکم ہے یہ بھی بتایا تھا۔ اور پھر اس کے آگے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور مثال دے کر بھی سمجھایا تھا اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اب یہاں سے آگے 3 باتیں ذکر کی جائیں گی، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے مذاق میں کسی سے رام رام کہا، سلام نہیں کیا، رام رام کہا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کیا وہ شخص اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا جائے گا نہیں لگایا جائے گا؟ تو اس کے جواباً مرض یہ ہے کہ اگر کسی نے مذاق میں رام رام کہا اور سلام نہیں کہا تو ایسے شخص کو سچی توبہ کرنا چاہیے اور تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ بے میں فرعون ہوں، شداد ہوں، حامان ہوں، اگر کسی نے کہا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کیا وہ شخص کافر ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ تو اس کے جواباً معرض یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی کبھی غصے کے اندر آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں فرعون ہوں، حامان ہوں، شداد ہوں، تو وہ کافر نہیں ہوگا، تو کہنے سے کافر نہیں ہوگا۔ اگر اس نے یہ کہا کہ میں ان کے عقیدے کے مطابق ہوں، میں ان کے جیسا ان کا عقیدہ تھا میرا بھی وہی عقیدہ ہے، تو کہا کہ وہ شخص پھر کافر ہو جائے گا، صرف الفاظ کہنے سے کافر نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر آج کل جیسے غیر مسلموں کے یہاں پر دکانوں کا افتتاح ہوتا ہے، دکانیں جب نئی شروعات کی جاتی ہے تو ناریل وغیرہ پھوڑا جاتا ہے، تو کیا اس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اب وہ وہیں کھڑا ہے اور کسی نے جان بوجھ کر اس کو کہہ دیا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ سے کام کرایا جائے گا مگر کرا لیا گیا ہے، اور اس کو بولا کہ آپ ناریل پھوڑ دو، تو سامنے والے نے اس ناریل کو پھوڑ دیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کہا ہے کہ ایسا شخص اگر اس کو علم نہیں تھا اور اچانک اس کو بول دیا ہے تو ایسا شخص سچی پکے دل سے توبہ کرے اور آئندہ اس طریقے گناہوں کے قریب بھی نہ جائے اور اس طریقے سے بچیں، اور اگر معلوم ہو کہ پہلے ہی کہ میرے ذریعے سے کام کرایا جائے گا تو ایسا شخص وہاں نہ جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔